اب جو 10 صورتیں رہ گئی ہیں ان میں سے اکثر کا تعلق سیرت النبی سے صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس میں سب سے پہلے جو ہے عرب کا وہ جو ماحول اس وقت کا تھا جس میں حضور پیدا ہوئے ہیں، آپ کی ولادت باسعادت ہوئی ہے، اور اس کے کچھ واقعات کی طرف اور ان کا جو معاشی اس وقت کا معاملہ تھا، خاص طور پر قریش کا، اس کی طرف اشارہ ہے۔ حضور کی ولادت ہوئی ہے عام الفیل میں، جس سال کہ آیا تھا ابرہہ یمن سے فوج لے کر، اور وہ بیت اللہ کو گرانا چاہتا تھا۔ اس کا ایک لمبا تاریخی پس منظر ہے، عیسائی تھا وہ، اس نے کلیسا بنایا تھا، وہ چاہتا تھا جیسے لوگ جو ہے آتے ہیں بیت اللہ میں حج کرنے کے لیے ہجوم ہوتا ہے، ایسے ہی یہاں کلیسا میں آئے۔ وہاں کوئی آیا نہیں، بلکہ کوئی عرب نے جا کر شرارت بھی کی، وہیں جا کر وہ رفع حاجت کرایا اندر۔ اس پر جو غصہ اسے چڑھا، اس نے کہا کہ اب ان کا جو ہے یہ بیت اللہ میں ڈھاؤں گا۔ وہ فوج لے کر آیا ہے جس میں ہاتھی بھی تھے، اسی لیے وہ اصحاب الفیل کہلاتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے اس گھر کی حفاظت فرمائی معجزانہ طریق پر۔ چھوٹے چھوٹے پرندے بھیجے ہیں جو سمندر کی طرف سے غول کے غول آئے، اور ان کے چونچوں میں اور ان کے پنجوں میں چھوٹے چھوٹے کنکر تھے، لیکن وہ کنکر جب وہ اوپر سے آ رہا ہے تو وہ گولی کا کام کرتا ہے، اس کی جو ویلوسٹی ہے اور مومنٹم جو بنتا ہے اس کا اوپر سے گرنے کی وجہ سے، تو اس نے گولیوں کا کام کیا اور پوری فوج جو ہے تہس نہس ہو گئی۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا تم نے دیکھا نہیں کیا حشر کیا تمہارے رب نے ان ہاتھی والوں کا؟ الم یجعل کیدہم فی تضلیل، کیا اس نے ان کی تمام تدبیروں کو اور جو داؤ انہوں نے لگایا تھا بیکار اور غیر مؤثر نہیں کر دیا؟ وارسل علیہم طیرا ابابیل، اور ان پر بھیج دیے جھنڈ کے جھنڈ اڑتے ہوئے جانوروں کے، پرندوں کے، ترمیہم بحجارۃ من سجیل، جو ان کو رمی کرتے تھے۔ یہ رمی کی یادگار در حقیقت اسی کی ہے جو حج میں جا کے کی جاتی، ترمیہم رمی، وہ ان کو مارتے تھے بحجارۃ من سجیل، کنکریاں، وہی کنکریاں، سنگ گل، یہ معرب ہے فارسی سے، وہ چھوٹی کنکریاں جو ریت کی بنی ہوتی ہیں۔ کہیں اگر صحرا میں ہلکی سی بارش ہو جائے تو ایک ایک قطرے کے ساتھ تھوڑی سی جو جس کا ریت مل جائے گی، پھر اس پر دھوپ پڑی اور وہ پک گئے، وہ کنکریاں کہلاتی ہے سنگ گل، مٹی کی کا بنا ہوا پتھر۔ وہ کنکریاں ہیں کہ جو ماری گئی ہیں، فجعلہم کعصف معقول، پھر انہوں نے کر دیا انہیں ایسا جیسے کہ بھس جو کہ کھایا گیا ہو۔ جانوروں کے آگے آپ نے چارہ ڈالا، وہ کھا لیا، پھر کوئی کچھ پڑا رہ جاتا ہے ادھر ادھر، اس طرح کا کر دیا، ان کا نام و نشان مٹا دیا۔ اور یہ سن ہے جس میں کہ حضور کی پیدائش ہوئی ہے۔ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ 50 دن بعد، اور بعض کا کہنا یہ کہ نہیں عین اسی دن ولادت ہوئی ہے حضور کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ ایک اہم واقعہ تھا سیرت النبی کے، گویا کہ آپ کے عین ولادت سے گویا جو متصل ہے۔ خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد وإیاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اللہم ربنا یسر لنا امورنا کلہا واتمم لنا بالخیر وتقبل منا فإنک خیر المتقبلین، آمین یا رب العالمین۔ ابھی میں نے سورہ فاتحہ کی تلاوت کی اور آپ نے سماعت فرمائی۔ یہ سورہ مبارکہ مصحف کے اعتبار سے تو پہلی صورت ہے ہی، سب کو معلوم ہے، لیکن یہ بھی نوٹ کر لیجئے کہ یہ نزول کے اعتبار سے بھی سب سے پہلی مکمل صورت جو حضور پر نازل ہوئی وہ یہی ہے۔ اس سے قبل متفرق آیات نازل ہوئی، 5 آیتیں سورہ علق کے آغاز میں، کچھ آیتیں سورہ قلم یا سورہ نور کے آغاز میں، کچھ آیتیں سورہ مزمل کی ابتدا کی، کچھ آیتیں سورہ مدثر کے آغاز کی۔ 5ویں وحی تقریباً اس پر اجماع ہے کہ یہ سورۃ الفاتحہ کی ہے، اور یہ مکمل سورت ہے جو حضور پر نازل ہے۔ سورۃ الفاتحہ کے معنی ہوئے افتتاحی سورت، فتح یفتح کے معنی ہے کھولنا، مفتاح کنجی کو کہتے ہیں، چابی کو۔ تو یہ اوپننگ سورہ آف دی قرآن،
قرآن حکیم کی افتتاحی سے۔ ویسے جیسا کہ میں تعارف قرآن کے ضمن میں عرض کر چکا ہوں، عربوں کا یہ مزاج تھا کہ جس چیز سے انہیں خصوصی محبت ہوتی تھی اس کے بہت سے نام رکھتے، اس کے بھی بہت سے۔ سورۃ الفاتحہ سب سے عام ہے، لیکن الکافیہ، الشافیہ، ام القرآن، اساس القرآن، کم سے کم یہ 4 نام تو میں سمجھتا ہوں کہ ہر مسلمان کو مزید معلوم ہے، اور بھی بہت سے۔ اس سورہ مبارکہ کی بالاتفاق بالاجماع 7 آیتیں، اگرچہ ان کی ترتیب میں کچھ اختلاف ہے۔ ایک رائے یہ ہے، اور یہ رائے امام شافعی کی بھی ہے اور بصرہ کے جو قراء تھے ان کی، کہ آیت بسم اللہ بھی سورہ فاتحہ میں شامل ہے، اس کا جز ہے، وہ اس کو شامل کر کے پھر 7 آیتیں بناتے ہیں۔ تو آخری جنہیں ہم 2 آیتیں سمجھتے ہیں، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، وہ ان کے نزدیک ایک آیت۔ تو گویا کہ نتیجہ یہ نکلا کہ آیتوں کی تعداد 7 ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا موقف اور کوفے کے جو قراء تھے ان کا بھی موقف یہ ہے کہ آیت بسم اللہ نہ سورہ فاتحہ کا جز ہے نہ کسی اور سورت کا، سوائے ایک مقام پر جہاں حضرت سلیمان علیہ السلام کا خط جو ہے نقل ہوا ہے، جنہوں نے ملکہ سبا کو لکھا تھا، انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو قرآن کے متن میں صرف اسی جگہ پر یہ آیت شامل سمجھتے ہیں، باقی یہ صرف علامت کے طور پر کہ یہاں سے ایک نئی سورت شروع ہو رہی ہے درج۔ اس سورہ مبارکہ کو الصلاح قرار دیا گیا، ایک حدیث، اس کا جو اسلوب ہے وہ دعا کا ہے، اور دعا کے ساتھ اس کی جو مناسبت ہے، اور پھر اسی کی وجہ سے ہماری نماز کا یہ جزو لا ینفک بنا، بلکہ ایک حدیث جو میں آپ کو سناؤں گا اس میں اسی کو نماز قرار دیا گیا، الصلاح یہی ہے۔ ویسے وہ حدیث مبارک موجود ہے، من لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جو شخص سورہ فاتحہ کی تلاوت نہیں کرتا اس کی کوئی نماز نہیں۔ اس کے حوالے سے بھی ہمارے ہاں 2 مسلک ہے، ذکر صرف اس لیے کر رہا ہوں کہ آپ کے علم میں ہو، ان میں کوئی بنیادی فرق نہیں ہے، کسی بھی ایک رائے کا انسان قائل اور حامل ہو سکتا ہے بغیر اس کے کہ دوسرے کو بالکل غلط قرار دے، بلکہ یہ کہ اس کے لیے بھی گنجائش اپنے ذہن میں اور اپنے دل میں رکھے۔ اور دوسری آیت یہ ہے کہ اس کا حصہ نہیں ہے، اسی اعتبار سے یہ کہ یہ سورہ مبارکہ نماز میں پڑھی جانی ضروری ہے، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب۔ البتہ یہ اختلاف ہے، یہ بات جو میں ذکر کر رہا تھا جو ذہن سے نکل گئی، کہ آیا مقتدی جو ہے امام کے پیچھے کھڑا ہو کر جب نماز پڑھ رہا ہو تو کیا اس صورت میں بھی اس کے لیے لازم ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھیں؟ اس میں 2 رائے ہو گئی، بلکہ 3۔ ایک رائے انتہائی ہے اور وہ فقہ حنفی کی طرف منسوب ہے کہ اگر آپ امام کے پیچھے مقتدی کی حیثیت سے نماز پڑھ رہے تو کسی بھی رکعت میں آپ سورہ فاتحہ نہیں پڑھیں۔ ایک دوسری بالکل برعکس رائے ہے، وہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے کہ ہر حالت میں چاہے امام جہری رکعت پڑھا رہا ہو جس میں وہ بلند آواز سے سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہو، اور چاہے وہ سری رکعت ہو، ہر حالت میں مقتدی کو بھی پڑھنے۔ ایک تیسری رائے بین ہے، وہ امام مالک کی ہے رحمۃ اللہ علیہ، کہ جو سری رکعت ہے اس میں کہ امام بھی خاموشی سے پڑھ رہا ہے، مقتدیوں کو بھی پڑھنی چاہیے۔ جو جہری رکعت ہے جس میں کہ امام بلند آواز سے پڑھ رہا ہے، اس میں مقتدیوں کو خاموش رہ کر پوری توجہ جو ہے سننے پر صرف کر دینی چاہیے۔ اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا، جب قرآن پڑھا جا رہا ہو تو پوری توجہ اس کے پڑھنے پر مرکوز کر دو اور خود خاموش رہو۔ میرے اپنی رائے میں یہ تیسری رائے سب سے زیادہ صائب ہے، اور اس میں کسی طرح کی بھی کوئی پیچیدگی پیدا نہیں۔ بہرحال اس سورہ مبارکہ کا جو اسلوب ہے میں نے عرض کیا دعائیہ ہے، البتہ قرآن مجید کے علم اور حکمت کے اعتبار سے، اس کے فلسفے کے اعتبار سے ایک بات سمجھ لینی چاہیے۔ قرآن کا فلسفہ یہ ہے کہ بنیادی ہدایت ہر انسان کے دل میں موجود ہے، بالقوہ، پوٹینشلی۔ یہ جو قرآن مجید یا اللہ کی کتابیں نازل ہوتی ہیں یہ انہیں ایکٹیویٹ کرتی ہیں، وہ اندر کی جو ڈورمنٹ کانشیسنس، خوابیدہ شعور جو ہے اسے بیدار کر کے، اور پھر یہ کہ اسے اجاگر کر۔ ہر سلیم الفطرت انسان اور سلیم العقل، 2 سلامتی شرط ہے۔ سلیم الفطرت، نیچر پرورٹڈ نہ ہو، فطرت مسخ نہ ہو، عقل سلیم ہو، ان دونوں چیزوں کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ انسان از خود، بغیر کسی وحی کی رہنمائی کے، بغیر کسی نبی کی تعلیم کے سے استفادہ کیے ہوئے از خود بھی کچھ حقائق تک پہنچ جائے۔ اور وہ حقائق کیا ہے؟ نمبر 1 یہ کہ اس کائنات کا ایک خالق ہے، وہ ایک ہے، اور وہ تمام صفات کمال سے متصف۔ نمبر 2 یہ کہ انسان کی زندگی صرف یہ زندگی نہیں، بلکہ
ایک اور زندگی ہے کہ جس میں اس زندگی کے اعمال کے نتائج برآمد ہوں۔ یہ دو باتیں، اس کی زیادہ وضاحت کے ساتھ جو ہے اس کا تذکرہ آئے گا سورہ لقمان میں، جہاں حضرت لقمان کی شخصیت کا تذکرہ ہے۔ لیکن یہاں صرف یہ بات سمجھ لیجئے کہ قرآن کا فلسفہ یہ ہے کہ ہر انسان میں، ہر فرد نوع بشر میں جو اپنی ولادت کے وقت مسلم ہوتا، حضور کی حدیث ہے کل مولود یولد علی الفطرہ ابواہ یحودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ، ہر بچہ نوع انسانی کا فطرت اسلام پر پیدا ہو، وہ فطرت کے اندر وہ ہدایت ودیت ہے۔ اب اگر وہ فطرت بس نہیں ہوئی اور عقل جو ہے وہ صحیح رخ پر کام کر رہی ہے تو ان دو حقائق تک وہ انسان خود پہنچ جائے۔ لیکن ان دونوں حقائق تک پہنچنے کے بعد اب وہ دست بستہ دعا کرے گا کہ اے رب اب مزید ہدایت تو مجھے عطا فرما۔ ایک تو یہ کہ میں کیا کروں کیا نہ کروں، میری عقل اس میں ٹھوکر کھا سکتی، میں کسی اچھی چیز کو بری سمجھ سکتا ہوں، کسی بری کو اچھی سمجھ سکتا ہوں، تو مجھے صحیح راستہ، صحیح راہ ہدایت پر چلا۔ یہ دعا ہے جو انسان کرتا ہے جبکہ وہ ایمان باللہ اور ایمان بالآخرہ تک خود پہنچ چکا اور یہ سمجھتا ہے کہ صحیح زندگی کا رخ یہی ہے کہ جس رب کو میں نے پہچانا ہے کہ وہ اس کائنات کا خالق ہے اور مالک ہے اور رب ہے، میں اس کی بندگی کروں، اطاعت کروں، اس کا حکم مانوں، اس کے راستے پر چلوں۔ لیکن وہ راستہ کون سا ہے؟ اس کے لیے پھر دست بدعا ہوتا ہے کہ پروردگار تو میری رہنمائی فرما۔ یہ مقام ہے کہ جہاں آپ سمجھ لیجئے اپنے آپ کو بھی آج اس جگہ پر تصور کرتے ہوئے پھر اس سورہ مبارکہ کو پڑھیے کہ آپ اس مقام پر اللہ کے فضل و کرم سے پہنچ چکے ہیں کہ اللہ کو آپ نے پہچان لی اور اس کی توحید کو جان لی، اس کی جملہ صفات کمال سے آپ واقف، آپ یہ بھی جان گئے کہ بڑھ کر اس کے حضور میں حاضر ہونا ہے اور وہ حساب کتاب لے۔ پھر آپ نے یہ عہد بھی کر لیا کہ اب زندگی گزارنی ہے اس رب کی بندگی میں، اسی کی فرما برداری میں۔ اب یہاں کھڑے ہو کر آپ پوچھیں کہ اللہ مجھے وہ تفصیلی ہدایت عطا فرما، ایسا نہ ہو کہ کبھی میں کسی راستے پر چلتا ہوا کسی پگڈنڈی پر مڑ جاؤں اور وہ تھوڑی سی جو ڈیویشن ہو میرے راستے کی وہ میری عاقبت کو برباد کر۔ یک لحظہ غافل گشتم و صد سال راہم دور شد، اس لیے کہ ہوتا یہی ہے سیدھے راستے سے ذرا سی کوئی پگڈنڈی جو ہے تھوڑے سے اینگل پر نکلی ہے، لیکن جب چلتے جائیں گے آپ تو جتنا آگے بڑھیں گے اس پر اس راہ صراط مستقیم سے آپ اتنے ہی زیادہ دور ہوتے تھے۔ یہ ہے قرآن مجید کی حکمت اور فلسفے کے اعتبار سے اس سورہ مبارکہ کا مقام۔ اب آئیے ہم بسم اللہ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم، اس پر کچھ گفتگو ہو چکی ہے تعارف قرآن کے ضمن میں کہ رحمان اور رحیم دو نام ہیں کہ جو رحمت کے مادے سے، رحمان میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کا جوش ہے، جانی کیفیت، طوفانی کیفیت، اور رحیم میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کا دوام اور تسلسل۔ یہ دونوں کیفیات اللہ کی رحمت میں بیک وقت موجود، جس کا ہم تصور نہیں کر سکتے۔ ہم سمندر کو دیکھتے ہیں متلاطم سمندر ہے، اس میں ہے جان ہے، طوفان ہے۔ دریا کو دیکھتے ہیں کہ وہ سکون کے ساتھ چل رہا ہے، خاموشی چل رہا ہے، بہہ رہا ہے، بس تسلسل کے ساتھ بہہ۔ ہم ان دونوں کیفیات کو علیحدہ علیحدہ دیکھتے ہیں تو ہمارا ذہن ان دونوں کو بیک وقت اس کا تصور نہیں کرتا، تخیل ممکن نہیں۔ لیکن اللہ کی رحمت کی یہ دونوں شانیں مستقلاً ہر وقت موجود ہیں بیک وقت، اسی لیے ان دونوں کے درمیان کہیں حرف عطف نہیں آئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، کل حمد، اور حمد کو ذہن میں رکھ لیجئے، حمد مساوی ہے تعریف جمع شکر۔ عام طور پر ترجموں میں ایک لفظ لایا جاتا ہے، کل تعریف اللہ کے لیے، یہ کافی نہیں۔ تعریف آپ کسی شے کی کر سکتے ہیں جس میں کوئی حسن ہے، خوبی ہے، کسی بھی اعتبار سے، خواہ آپ کو اس کے حسن و خوبی سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہو رہا۔ ایک پھول ہے، بہت خوبصورت ہے، بس ٹھیک ہے، خوبصورت ہے، آپ نے کہا تعریف کر دی۔ شکر کرتے ہیں آپ اس شے کا جس سے آپ کو کوئی فائدہ پہنچا ہو، استفادہ ہوا ہو، آپ کی کوئی ضرورت پوری ہوئی ہو، آپ کی کوئی مشکل دفع ہوئی۔ اور آپ دیکھیں گے کہ حمد میں یہ شکر کا پہلو غالب ہے۔ جتنی بھی دعائیں ہیں حضور سے منقول، شکر کے مقام پر وہاں حمد آتا ہے۔ بھوک لگی ہوئی تھی، کھانا کھایا، الحمدللہ الذی اطعمنی وسقانی۔ اب یہاں دیکھیے ترجمہ تعریف نہیں، شکر ہے اس اللہ کا جس نے مجھے کھلایا اور پلایا۔ آپ بیت الخلاء سے باہر آئے، نجاستیں آپ سے دور ہو گئی، طبیعت میں انشراح ہوا،
الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافا، وہ شکر ہے اس اللہ کا جس نے اذیت بخش چیزیں مجھ سے دور کر دی اور مجھے عافیت۔ تو یہ الحمدللہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ کا حسن و کمال اور حسن و جمال اپنی جگہ بھی اس انتہا کا ہے کہ جتنی تعریف اس کا حق ہے ہم کر ہی نہیں سکتے، لیکن اس کے احسانات اور انعامات ہم پر اتنے ہیں کہ ہم ان کو بھی گن نہیں سکتے، لہذا ایک ہی احصاء ہم نے کر دیا الف لام کے ساتھ، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اور کل شکر اللہ کے لیے ہیں کہ جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے، رب ہے، مالک ہے۔ رب میں ایک مفہوم ہوتا ہے ربوبیت کا، اور اس میں مفہوم شامل ہوتا ہے تربیت کا، ربیانی صغیرا، تو مالک ہونا اور تربیت دینا۔ آپ جس شے کے مالک ہوں گے آپ چاہیں گے اس میں بڑھوتری ہو، اس میں اضافہ ہو، وہ نشو و نما پائے، تو یہ دونوں چیزیں آپس میں ایک دوسرے کا جڑی ہوئی، پروردگار بھی اور مالک۔ عام طور پر عربی میں رب کا لفظ مالک کے لیے آتا ہے، رب البیت، رب الدار، رب المال، تو مالک وہاں پر ظاہر بات ہے کہ اس سے مراد کیا ہے، مال والا، گھر والا، گھر کا مالک۔ تو کل شکر اور کل تعریف اس اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا مالک بھی ہے اور پروردگار۔ الرحمن الرحیم، رحمان ہے اور رحیم ہے۔ اب دوبارہ اس کی میں وضاحت نہیں کروں گا۔ مالک یوم الدین، یوم دین کا مختار مطلق ہے۔ دین عربی زبان میں کہتے ہیں بدلے کو، دناہم کما دانو کما تدینو تدانو، یہ کہاوت ہے۔ جیسے اردو میں ہم کہتے ہیں جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، کما تدینو تدانو، تو یہ ہے بدلہ، اس کا بنیادی مفہوم جو ہے وہ بدلہ۔ تو بدلے کا ایک دن ہے جس دن فیصلہ ہوگا کہ کون کیا کما کر لایا ہے، اسے کیا بدلہ ملنا چاہیے۔ آیا اس کا برائیوں کا پلڑا بھاری ہے کہ اسے سزا ملنی چاہیے، یا اس کی حسنات اور نیکیوں کا پلڑا بھاری ہے کہ اسے جزا ملنی چاہیے، اس کا انعام اور اکرام کے ساتھ معاملہ کیا جانا چاہیے۔ وہ ایک دن ہے، اسے ہم یوم القیامہ کہتے ہیں۔ اور لیکن اصل بات جو یہاں کہی گئی، یعنی ایک جملے میں تین باتوں کا اعتراف ہو رہا ہے۔ بعث بعد الموت، ایک دن آئے گا کہ ہم مرنے کے بعد تمام انسان اٹھا لیے، پھر حساب و کتاب، پھر اللہ کے ہاں حاضری ہوگی اور حساب کتاب۔ اور تیسرے یہ کہ اس حساب کتاب کے دن کا مختار مطلق اللہ، یعنی کسی اور کو اپنے ذہن میں سہارا بنا کر آپ زندگی گزاریں کہ وہ مجھے چھڑا لے گا، یا وہ ہستی جو ہے اتنی زوردار ہے کہ وہ مجھے بچا لے گی، اس سے اپنے دل کو، اپنے ذہن کو بالکل پاک کر لیجئے۔ مالک یوم الدین، ایک دوسری جگہ پر قرآن میں آیا ہے، اس روز کوئی پکارنے والا پکارے گا، لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، آج کے دن کس کا اختیار مطلق ہے؟ اور پھر کہا جائے گا اللہ کے لیے، الواحد قہار، جو پوری طرح چھایا بستولی، تو مالک یوم الدین، جو جزا و سزا کے کا مالک۔ اب یہاں سے کلام ایک رخ بدل رہا ہے۔ ابھی تک تو یہ غائبانہ انداز میں کلام ہو رہا ہے، اللہ سے خطاب نہیں آیا اس میں۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اب خطاب ہے، ایاک نعبد و ایاک، ہم صرف تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور کریں گے، اور ہم صرف تجھی سے مدد مانگتے ہیں اور مانگیں گے۔ یہ ترجمہ میں کیوں کر رہا ہوں کہ یہ فعل مضارع ہے۔ عربی زبان میں فعل مضارع حال اور مستقبل دونوں کو کور کر، ایاک کا جو ہے مفعول فاعل جو ہے، مفعول جو ہے اس میں ضمیر مفعولی، اسے پہلے لا کر حشر کا مضمون پیدا ہو گیا۔ ہم تیری بندگی کرتے ہیں نہیں، ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور کریں گے۔ حال میں ترجمہ کیجئے تو یہ اظہار حال ہے، اور مستقبل میں ترجمہ کیجئے تو یہ ایک عہد ہے، قول و قرار ہے، بہت بڑا معاہدہ ہے۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور صرف تجھی سے مدد مانگتے ہیں اور مانگیں گے۔ اس میں بھی حال کا ترجمہ اظہار حال، اللہ کرے کہ واقعی ہمارا حال وہی ہو، جب ہم یہ الفاظ کہتے ہیں تو واقعتاً ہم اس پر پورے اتر رہے ہوں کہ اسی کی بندگی کر رہے ہوں اور اسی سے ساری استعادت اور استمداد کر۔ جہاں تک مستقبل کا تعلق ہے وہ پھر ایک عہد ہے، اہدنا الصراط المستقیم، یہ مقام وہ آ گیا کہ یہاں تک تو اے پروردگار ہم پہنچ گئے، تیرے فضل سے، تیرے کرم سے۔ فطرت سلیمہ بھی تیری عطا کردہ تھی، عقل سلیم بھی تیری ودیت کردہ تھی، ان دونوں کی روشنی سے ہم یہاں تک تو پہنچ گئے۔ اب ہماری جو ضرورت ہے، احتیاج ہے، وہ کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، ہدایت بخش ہمیں سیدھے راستے۔ یہاں دو باتیں سمجھ لیجئے، انفرادی سطح پر انسان کے لیے نہ معلوم کتنے مرحلے آتے ہیں ہر روز
کہ جس میں وہ ایک چھٹک کر کھڑا ہو جاتا ہے یہ کروں یا یہ کروں، دو آلٹرنیٹو سامنے آ رہے ہیں، فیصلہ کرنا مشکل ہو رہا ہے۔ قدم قدم پر ہدایت کی، اور اجتماعی طور پر نوع انسانی تین بڑے بڑے تمدنی مسائل میں واقعہ یہ ہے کہ تسلیم کر لیا جانا چاہیے کہ عقل انسانی اس کو راستہ نہیں۔ عام معاشرتی سطح پر مرد اور عورت کے درمیان حقوق اور اختیارات کا کیا توازن، ناممکن، انسان طے نہیں کر سکتا۔ انسان یا مرد ہے یا عورت ہے، عورت سوچے گی اپنے لحاظ، اپنے جذبات کا، اپنے خیالات کا لحاظ رکھے گی، مرد کے جذبات و احساسات کا اسے اس کا کوئی تصور ہی ممکن نہیں۔ مرد سوچے گا اسے اپنے احساسات معلوم ہے، لیکن یہ کہ عورت کے احساسات سے وہ نابلد ہے، ان کو محسوس کر ہی نہیں سکتا۔ لا محالہ وہ اپنے بارے میں وہ جو بھی نظام بنائے گا اس میں وہ اپنی بالادستی، وہ تو ایک ہی ہستی ہو سکتی ہے کہ جو دونوں کی خالق ہے، مرد کی بھی عورت کی، اور اس کو دونوں سے محبت ہے، دونوں کا خیر خواہ ہے، دونوں کا رب ہے، دونوں کو پروان چڑھانا چاہتا ہے۔ اسی طرح فرد اور معاشرہ یا ریاست، حکومت اور ریاست ہمیشہ یہ چاہتی ہے کہ سارے اختیارات ہمارے ہاتھ میں آ جائیں، ٹوٹلیٹیرین سوسائٹی ہو، بس ہم حکم دیں اور لوگ اس پر چلیں۔ افراد یہ چاہتے نہیں ہمیں آزادی ہو۔ اب آپ دیکھیے کہ دنیا میں کتنے جھگڑے چلتے ہیں اسی پر، فریڈم فریڈم فریڈم۔ وہ فریڈم واقعتاً اپنی جگہ پر ایک شے ہے، افراد کی آزادی ہونی چاہیے، لیکن افراد کی آزادی اتنی نہ ہو جائے کہ وہ مادر پدر آزاد ہو جائے، کوئی قانون، کوئی قاعدہ، کوئی اخلاقی، کوئی حدود اور قیود جو ہے ان کا پابند نہ رہے۔ تو اب کہاں ہے وہ نقطہ اعتدال کہ جس میں انسان کی انفرادی آزادی، انفرادی اختیار اور ادھر اجتماعی مصلحتیں جو ہیں ان کو بیلنس کیا جا سکے؟ انسان طے نہیں کر سکتا، صرف اللہ ہی اس کے لیے۔ تیسرا مسئلہ ہے سرمایہ اور محنت، اس میں کیا توازن؟ سرمایہ اور محنت دونوں مل کر کچھ بنا رہے ہیں، کچھ پروڈیوس کر رہے ہیں۔ اب اس میں نفع جو ہوا ہے اس میں سرمایہ کا کتنا حصہ ہونا چاہیے اور لیبر کا کتنے، کانٹیکٹ، اس کے لیے بھی کہ ایسا نہ ہو کہ سرمایہ داری جو ہے آکاش بیل بن کر پورے معاشرے پر چھا جائے، اور غریب بیچارہ، مزدور بیچارہ، کاشتکار بیچارہ وہ گویا کہ چکی کے دو پارٹوں میں پس کر اس کی کوئی حیثیت نہ رہے۔ لیکن یہ کہ دوسری طرف اگر یہ کہ مزدور کا جو حق ہے اس سے زیادہ اس کو دے دیا جائے تو سرمایہ جو ہے وہ سکڑ جائے گا، شائی ہو جائے گا، وہ پھر میدان میں نہیں آئے گا۔ کیا کیا جائے؟ کون سا نقطہ عدل ہے؟ یہ تین مسائل ایسے ہیں۔ اہدنا الصراط، تو یوں سمجھیے کہ ایک جو بنیادی ہدایت تھی، ایک اللہ کو پہچان لینا، یہ جان لینا کہ کل حسن و جمال اور تمام انعام و اکرام کا منبع اس کی ذات ہے، وہ رحمان ہے اور رحیم، اور یہ جان لینا کہ مرنے کے بعد جی اٹھنا ہے، حساب کتاب ہے، فیصلہ ہوگا جزا و سزا کا، اور مختار مطلق اس دن کا اللہ۔ پھر یہ عہد کر لینا ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اس کے بعد دعا، پروردگار ہمیں ہدایت پر قائم رکھ، ہماری ہدایت میں اضافہ فرما۔ اس ہدایت کے لفظ کو سمجھ لیجئے، بنیادی ہدایت، تفصیلی ہدایت، قدم قدم پر ہدایت، ہدایت پر ہدایت۔ والذین اہتدوا زادہم ھدی، جو لوگ ہدایت کے راستے پر آتے ہیں اللہ ان کی ہدایت میں اضافہ کرتے۔ تو یہ قدم قدم پر ہمیں ہدایت کی ضرورت ہے، اور مرحلہ وار ضرورت۔ ہدایت اس کو بھی کہتے ہیں کہ کسی نے آپ سے کوئی پتہ پوچھا، آپ نے کہا ادھر جانا، پھر دوسری گلی میں مڑنا، پھر جانا دو تین لائٹیں چلے جانا، پھر مڑنا، وغیرہ وغیرہ، یہ بھی ہدایت ہے۔ نظری طور پر آپ نے بتایا ہے۔ ایک ہدایت یہ ہوئی کہ بھائی میں چلتا ہوں آپ کے ساتھ، میں آپ کو وہاں تک پہنچا دوں گا تاکہ آپ کو دکھنا ہو، آپ نے منزل تک پہنچا۔ ان دونوں کے درمیان، یہ تو میں نے ایک فرد کی مثال دی، اللہ اور بندے کے درمیان نہ معلوم کتنے مراحل ہیں ہدایت۔ تو کسی وقت بھی انسان اپنے آپ کو ہدایت خداوندی سے مستغنا نہیں، اور نہیں تو پروردگار جو ہدایت دی ہے اس کو ہدایت پر قائم رکھ۔ کیا پتہ شیطان کا کوئی حملہ، کیا پتہ ہمارے نفس کی کوئی شرارت کسی ایسے رخ پر ہمیں ڈال دے کہ اب تک کی ساری کمائی گزائے ہوئی۔ لہذا یہ نہ سمجھیے کہ جب یہ ساری چیزیں ان کو معلوم تھی، ان چیزوں کا تو اقرار کر رہے تو اب ہدایت کون سی مانگ رہے ہیں؟ تو ہدایت کا تو بڑا میدان کھل، اور اس ہدایت کی وہ جو میں نے آخری شکل آپ کو بتائی ہے کہ منزل مقصود تک پہنچا دے، یہ ہدایت بھی قرآن مجید میں اس معنی میں بھی لفظ آیا ہے کہ اہل جنت جب جنت میں داخل ہوں گے تو جو ترانہ حمد ان کی زبان پر اس وقت ہوگا وہ کیا ہے؟ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا۔ کل شکر اس اللہ کا جس نے ہمیں یہاں تک پہنچا دیا، ہدایت دی یہاں تک پہنچا دیا، اور ہم ہرگز نہ پہنچ پاتے، ہم ہرگز ہدایت یافتہ نہ ہو سکتے اگر اللہ ہی ہدایت نہ۔ اہدنا الصراط المستقیم، سیدھا راستہ، صراط الذین انعمت علیہم۔ اب اس کی مزید وضاحت ہے، راستہ اس کا ان لوگوں کا جن پر تیرا انعام ہو۔ یہ کون لوگ ہیں؟
اس کی وضاحت آپ کو ملے گی سورہ نساء میں، من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ 4 طبقات ہیں منعم علیہم، جن پر اللہ کا انعام ہو۔ چوٹی پر انبیاء کرام، اس کے بعد صدیقین کرام، اس کے بعد شہداء عظام، اس کے بعد عام صالح۔ یہ بیس لائن ہے۔ اس سے اوپر کا درجہ شہداء کا ہے، اس سے اوپر کا درجہ صدیقین کا ہے، اور پھر اس سے اوپر کا درجہ انبیاء کا ہے۔ انبیاء میں سے پھر وہ بھی ہوتے جو اولو العزم میں من الرسل ہیں، لیکن یہ 4 طبقات ہیں ان کے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جو مغضوب علیہم نہیں، جن پر تیرا غضب نہیں، اور غضب ہوتا ہے ان پر کہ جو ہدایت کے واضح ہونے کے بعد ہدایت کو ترک کر دیں، وہ ہے مغضوب علیہ۔ جنہیں ہدایت مل گئی ہو، ہدایت کو پہچان لیا ہو، پھر اپنی شرارت نفس کی وجہ، اپنی نفسانیت کی وجہ، اپنے تکبر کی وجہ سے، اپنے حسد کی وجہ سے وہ اس حق کو رد کر، اس کو ترک کر، ان پر اللہ کا غضب۔ اور اس میں اس کی بہت بڑی مثال تاریخ کے اعتبار سے یہودی، اللہ نے انہیں ہدایت دی، کتابیں عطا کی، تورات، انجیل، زبور، سینکڑوں نبی ان میں مبعوث، 1400 برس تک نبوت کا تار ٹوٹا ہی نہیں، مسلسل۔ ابتدا میں بھی 2 نبی، موسیٰ اور ہارون، اور اختتام پر بھی 2 نبی، عیسیٰ اور یحییٰ علیہ السلام، اور ان کے مابین کوئی لمحہ نہیں آیا ہے تاریخ بنی اسرائیل میں جبکہ کوئی نہ کوئی نبی موجود، لیکن انہوں نے اپنی شرارت نفس کی وجہ سے ہدایت تورات سے بھی منہ موڑا، اور پھر سب سے بڑی بات یہ کہ ہدایت محمدی سے، ہدایت قرآنی سے بھی صلی اللہ علیہ وسلم منہ موڑا، وہ ہے مغضوب علیہم ولا الضالین، اور نہ ہی گمراہ ہوئے۔ یہ لفظ جو آتا ہے عربی زبان میں گمراہ کا بھی ہے اور تلاش حق میں بھٹکنے، ایک وہ شخص ہے جس پر حق ابھی واضح نہیں ہوا، وہ تلاش میں، اس کے لیے بھی ضال کرے۔ اسی طرح کوئی شخص کسی کے عشق اور محبت میں ایسا ہو جائے، دیوانہ ہو جائے، اس کو بھی ضال کہے، یعنی اس کے اوپر جذبات کا اتنا غلبہ ہو گیا ہے کہ محبت اور عشق کی بنا۔ تو حضور کے لیے یہ لفظ آیا ہے وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اور یہ تو سورۃ الضحیٰ ہے، اکثر بیشتر لوگوں کو یاد ہوگی۔ تو یہ جو ضال کا لفظ ہے، اس میں سمجھ لیجئے ضروری نہیں ہے کہ وہ گمراہ ہو، بلکہ وہ بھی کہ جو ابھی راہ ہدایت کی طلب میں، اس کے حصول کے لیے اس کی تلاش میں کوشاں، اور وہ بھی کہ جو کسی مغالطے کی وجہ سے حق سے منحرف ہو۔ یہ بھی جان دی کہ ایک ہے بدنیتی، تکبر، حسد، حق کو جان کر پہچان کر رد کر دینا یا چھوڑ دینا یا ترک کر دینا، ایک ہے کسی غلطی میں، کسی جذبات کے اندر آ کر، کسی غلو کے اندر مبتلا ہو کر اور حق سے منحرف۔ اس کی جو سب سے بڑی مثال ہے وہ نصارہ ہے، عیسائی۔ حضرت مسیح کو انہوں نے مانا لیکن غلو کیا، یہ لفظ آئے گا آگے، لا تغلو فی دینکم، اپنے دین میں غلو نہ۔ جیسے ہمارے ہاں بھی بعض لوگ ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی محبت کے اظہار میں غلو کرتے۔ یہ انتہا درجے کو ہو گیا تھا حضرت مسیح علیہ السلام کے ماننے میں، اور اس کی بنا پر انہوں نے تثلیث کا عقیدہ ایجاد کر لیا اور حضرت مسیح علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا۔ تو اس کی سب سے بڑی مثال ضالین کی اس اعتبار سے کہ ہدایت پانے کے بعد کسی بدنیتی سے نہیں بلکہ کسی اچھے جذبے میں غلو کی وجہ سے، رسول سے محبت کرنا تو اچھا جذبہ ہے، لیکن یہ محبت بھی ایک حد میں رہنی چاہیے۔ غلو کرے گی تو ظاہر بات ہے کہ اس کے بعد وہ گمراہی کی طرف۔ یہ ہے اس سورہ مبارکہ کا ترجمہ، اور اس کے بعد آخر میں آمین کہنا یہ مسنون بھی ہے، کہنا چاہیے۔ البتہ اختلاف یہاں بھی صرف اتنا ہے کہ نماز میں جب آپ امام کے ساتھ ہیں، وہ اگر جہری قرات کر رہا ہے تو آیا اس کے بعد آپ کو بھی بالجہر کہنا ہے آمین یا نہیں؟ یہ اختلاف ہے، ان میں کوئی فرق نہیں ہوتا۔ یہ چیز متفق علیہ کہ کہنا ہے آمین، بلکہ یہ آمین تو یہودیوں میں ہے، یہ آمین جو ہے یہ عیسائیوں، ان کی بھی جو لارڈس پریئر ہے اس کے بعد آمین، وہ آمین کہتے ہیں، وہ فرق وہ لفظ ایک ہی، اس لیے کہ عبرانی زبان اور عربی زبان، یا تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ دونوں بہنیں ہیں، کوئی ایک مشترک زبان تھی ان کی ماں جس کی یہ 2 بیٹیاں، اور یا یہ کہنا پڑے گا کہ عربی زبان کی ماں جو ہے وہ عبرانی زبان ہے۔ بہرحال بڑا قریبی رشتہ عربی کا اور عبرانی کا، اس اعتبار سے وہ آمین۔ اب آپ کو معلوم ہے ہم السلام علیکم وہ کہتے ہیں، وہ سلام کہتے ہیں، فرق کیا ہے؟ وہ تو تلفظ کا فرق ہے۔ اسی طریقے سے اور بہت سے الفاظ ہیں، میں بعد میں بتا۔ اب میں اس سورہ مبارکہ کے بارے میں خاص حدیث آپ کو سنانا چاہتا ہوں، اور اسی سے در حقیقت جو امام ابو حنیفہ کا موقف ہے رحمۃ اللہ علیہ، اس کی حقانیت مزید مبرہن ہو جائے۔ یعنی کیا کہ آیت بسم اللہ
سورہ فاتحہ کا جز نہیں. سورہ فاتحہ الحمدللہ رب العالمین. وہ میں آپ کو بتانا بھول گیا کہ جن کے نزدیک یہ سورت کا جز ہے وہ پھر جہری قرات میں بسم اللہ الرحمن بھی بلند آواز سے، اور جن کے نزدیک یہ سورہ فاتحہ کا جز نہیں ہے وہ نہیں کہیں گے، وہ الحمدللہ رب العالمین سے قرات کریں گے. تو کوئی فرق نہیں ہے بنیادی. یہ حدیث جو ہے یہ مسلم شریف میں ہے اور حدیث قدسی ہے. اس کے راوی حضرت ابو ہریرہ ہے رضی اللہ تعالی عنہ، اور اس حدیث میں اس صورت کے مضامین کا نہایت عمدہ تجزیہ کر. حدیث کے الفاظ سن لیجئے. قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں حدیث قدسی، میں نے نماز کو، صلاۃ کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان آدھا آدھا تقسیم کر لیا. فنصفها لی ونصفها لعبدی. اس کا نصف جو ہے وہ میرے لیے ہے اور نصف جو ہے وہ میرے بندے. وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ. اور جو میرے بندے نے مانگا میں اسے دوں گا، میرا وعدہ ہے یا میں نے اسے. اس کے بعد اس کی تفصیل ہے. اذا قال العبد، جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، قال اللہ حمدنی عبدی. جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، اللہ فرماتا ہے میرے بندے نے میری حمد کی. وَإِذَا قَالَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ قال اللہ اثنى علی عبدی. جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، اللہ فرماتا ہے میرے بندے نے میری ثنا کی. وَإِذَا قَالَ مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ قال اللہ تعالی مجدنی عبدی. میرے بندے نے میری تمجید بیان کی، میری بزرگی بیان. اب یہ تین آیتیں ہو گئیں، تینوں میں اللہ کی حمد ہے، ثنا ہے، تمجید. یہ تین آیتیں خالص اللہ کے لیے. اب چوتھی آیت ایاک نعبد و ایاک. اس کے بارے میں جب بندہ کہتا ہے اذا قال العبد ایاک نعبد و ایاک نستعین، قال اللہ تعالی ھذا ما بینی و بین عبدی ولعبدی ما سأل. یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے. یہ تو یوں سمجھیے کہ یہ گرا لگ گئی ہے میرے اور میرے بندے کے ماں. اس نے مجھ سے قول و قرار کیا ہے، اس نے میری بندگی کا اعتراف کیا، اس نے تسلیم کیا ہے کہ میری ہی بندگی کرتا ہے اور کرے گا، اور مجھ سے مدد چاہے. ھذا ما بینی و بین عبدی. یہ معاہدہ ہے. معاہدہ دو فریقوں کے مابین ہوتا. یہ میرے اور میرے بندے کے مابین ہے. وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ. اور میں نے اپنے بندے کو دیا جو اس نے مانگا. وہ میری مدد چاہتا ہے، میری مدد اس کے شامل حال رہے. فَإِذَا قَالَ. اور جب بندہ کہتا ہے اهْدِنَا الصِّرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ قال اللہ تعالی ھذا لعبدی ولعبدی ما سأل. یہ تین آیتیں یہ میرے بندے کے لیے. اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ، اسی صراط مستقیم کی وضاحت ہے مثبت. صراط الذین انعمت علیہم، اسی صراط المستقیم کی وضاحت ہے منفی انداز میں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. یہ سب میرے بندے کے لیے ہے اور میں نے اپنے بندے کو دیا. اس کو میں نے ایک مرتبہ یہ ترازو کی شکل میں اس کو لکھوایا تھا. دیکھیے یہ ایاک نعبد و ایاک، یہ ہے وہ ترازی کی وہ ڈنڈی. واو جو ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، واو جو ہے گویا کہ وہ مٹھ ہے جس سے کہ ترازو کو پکڑا جاتا ہے. ادھر ایک پلڑا ہے جس کی تین آیتیں ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ ایاک نعبد. آپ نے شاید یہ سنا بھی ہو، ایک بہت ہی عمدہ قرات کا جو ریکارڈ ہے قاری عبدالباسط عبدالصمد کا، وہ یہیں سے چل کر سورہ فاتحہ کی قرات کر کے ایاک نعبد پر آ کر رکتا. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد. گویا کہ یہاں یہ صورت بالکل ہاف ہو گئی. تین آیتوں میں اللہ کی حمد ہے، ثنا ہے، تمجید ہے، جس کا نتیجہ ہم تیری ہی بندگی کریں، تیری ہی اطاعت کریں. لیکن اب اس کے بعد سوال ایاک نستعین، اسی کی جو استعانت کیا درکار ہے ہمیں؟ ہدایت. ہدایت سب سے بڑی استعانت ہے، ہدایت ہی تو سب سے بڑی مدد ہے. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. یہ ایاک نستعین کے حکم کے ساتھ یہ تین آیتیں آ گئیں. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین فنصفها لی ونصفها لعبدی ولعبدی ما سأل. اللہ تعالیٰ اس سورہ فاتحہ کا جو اصل مفہوم ہے وہ بھی ہمارے ذہنوں پر، ہمارے شعور کی سطح پر اسے اجاگر کیے رکھے. ہمیں توفیق دے کہ جب بھی پڑھیں، جب بھی سنیں تو وہ کیفیت اگر ہو جائے. اس لیے کہ ایک حدیث ہے کہ الصلاۃ معراج المومنین، نماز تو اہل ایمان کے حق میں معراج کے درجے. اس حوالے سے ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ کوئی وقت ایسا آ سکتا ہے کہ انسان کو واقعتاً، روح انسانی واقعتاً اللہ کے یہ جواب سنے.
انہونی بات نہیں، ہوتا ہے خطاب آخر، اٹھتا ہے حجاب آخر، کرتے خطاب یہ تو ہوتا ہے، مخاطبہ الہی تو میں ثابت ہے، مخاطبہ محادث اور تحدیث اللہ بندوں سے کلام کرتا ہے۔ اب آئیے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اب یہ سورہ بقرہ شروع ہو رہی ہے۔ سورۃ البقرہ جو 286 آیات پر تقریباً 2.5 پاروں پر، ہر شخص جانتا ہے کہ یہ قرآن حکیم کی حجم کے اعتبار سے سب سے بڑی، لیکن یہ معاملہ صرف حجم کا نہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سنام القرآن قرار دیا۔ آپ نے فرمایا لکل شیء سنام، ہر چیز کی ایک چوٹی ہوتی ہے، جیسے اونٹ کا کوہان ہوتا ہے، وسلام القرآن البقرہ، سلام القرآن قرآن کی چوٹی جو ہے۔ یہ نوٹ کر لیجئے جو میں نے کل آپ کو جو مختلف مکی اور مدنی صورتوں کے گروپوں کے بارے میں بتایا تھا کہ یہاں سے اب پہلی منزل بھی شروع ہو رہی ہے اور پہلا گروپ بھی، اور اس کے ساتھ جو اگلی صورت آئے گی وہ اس کا جوڑا ہے، سورہ آل عمران، جس کی سب سے نمایاں علامت یہ نوٹ کی، یہ بھی الف لام میم سے شروع ہوئی، اگلی بھی الف لام میم۔ اس کے بعد 2 صورتیں مدنی اور ہیں، لیکن ان دونوں میں نہ حروف مقطعات ہے نہ کوئی اور تمہیدی کلام ہے، براہ راست خطاب سورہ نساء میں یا ایھا الناس اور سورہ مائدہ میں یا ایھا الذین آمنوا، کوئی تمہیدی بات نہیں، کوئی حروف مقطعات نہیں، براہ راست خطاب۔ وہ ایک جوڑا ہے سورہ نساء اور سورہ مائدہ، اور یہ ایک جوڑا ہے سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران۔ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے الزہراوین بھی قرار دی۔ زہرا کہتے ہیں بڑی روشن چیز، یہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نام کے ساتھ آتا ہے، فاطمۃ الزہراء، تو زہرا بہت روشن دمکتی ہوئی شے، الزہراوین، یہ 2 نہایت دمکتی ہوئی صورت جو قیامت کے دن 2 بدلیوں کی شکل میں ظاہر ہوں گی، حضور نے فرمایا، اور جو لوگ ان صورتوں سے محبت کرتے تھے ان پر سایہ کرے۔ اللہم ربنا اجعلنا منہم، ہمیں اللہ تعالیٰ ان میں شامل کرے۔ اس سورہ مبارکہ کو 2 حصوں میں تقسیم سمجھ، ویسے تو یہ کہ رکوع آئیں گے، پارے بھی بدلیں گے اس میں، لیکن حصے 2۔ پہلے حصے میں اصل روح سخن سابقہ امت مسلم سے ہے، یہود سے، بنی سے۔ دوسرے حصے میں اصل خطاب موجودہ امت مسلمہ سے ہے، امت محمد سے صلی اللہ علیہ وسلم۔ پہلے حصے میں 18 رکوع ہیں لیکن آیات 152 ہیں، دوسرے حصے میں 22 رکوع ہیں لیکن آیات 134 ہیں۔ گویا کہ اس سے آپ کو توازن نظر آئے گا کہ اگرچہ ادھر رکوع کی تعداد کم ہے 18 لیکن آیات کی تعداد زیادہ ہے 152، دوسرے حصے میں رکوعوں کی تعداد زیادہ ہے 22 لیکن آیات کی تعداد 100۔ اسی لیے اس کا ایک نام میں نے تجویز کیا ہے، وہ اس لیے تاکہ کچھ حقائق آپ کے ذہنوں میں ان ناموں کے حوالے سے بھی انشاءاللہ محفوظ ہو جائیں گے۔ سورۃ الامتین، 2 امتوں کی سورت، اس لیے کہ تقریباً نصف اس کی ساری بحث جو ہے، مرکزی بحث، وہ سابقہ امت مسلمہ بنی، اور دوسرا نصف اس میں سارا خطاب وہ ہے موجودہ امت مسلمہ یعنی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کا جو پہلے 18 رکوع ہے یا پہلا حصہ ہے، اس کے اندر ڈویژن فردر ہوگی ورٹیکل، عمودی، پہلے 4 رکوع، پھر 10 رکوع، پھر 4 رکوع۔ لیکن جو 22 رکوع ہیں دوسرے حصے کے، دوسرے نصف کے، اس میں ڈویژن جو ہے جو ہاریزونٹل ہے، وہ افقی تقسیم ہے، عمودی نہیں، افقی۔ وہ میں بعد میں بیان کروں گا جب ہم وہاں پہنچ۔ ان کو پہلے سمجھیے، اس پہلے حصے کی جو تقسیم میں نے کی ہے، پہلے 4 رکوع، پھر 10 رکوع اور پھر 4۔ پہلے 4 رکوع یوں سمجھیے کہ پورے قرآن مجید کے لیے اس کی حکمت اور فلسفے کا جو حصہ مکی قرآن میں بیان ہو چکا تھا اس کا خلاصہ۔ جب یہ صورت نازل ہو رہی تو یہ تو مدینہ میں حضور تشریف لا چکے، 12-13 سال جو ہے گزر، اور ان 12-13 سالوں کے دوران 2/3 قرآن نازل ہو چکا ہے۔ اس میں جو بھی حکمت، فلسفہ اور بنیادی دعوت، یہ جو چیزیں مکی قرآن میں بیان ہوئی ان کا خلاصہ نچوڑ نکال کر یہاں 4 رکوع۔ اگرچہ ان میں بھی جب گہرائی میں آپ دیکھیں گے تو روح سخن جو ہے وہ بنی اسرائیل کی طرف ہے، وہ میں بعد میں عرض کروں گا، لیکن اضافی طور پر یہ کہ پورے مکی قرآن کے حکمت اور پیغام کا خلاصہ ان 4 رکوع۔ پھر 10 رکوع ہے جن میں براہ راست خطاب ہے سابقہ امت مسلمہ یا بنی اسرائیل۔ اس کے بھی 2 حصے ہیں، پہلے ایک رکوع میں دعوت ہے، بڑا انداز اس کا بڑا پیارا ہے، اس میں دعوت ہے، ایمان لاؤ محمد پر صلی اللہ، اور اس کے بعد 9 رکوع ہے ملامت کی، ملامت، تنقید
تم نے یہ کیا اور یہ کیا اور یہ کی، ہم نے یہ احسان کیے، یہ احسان کیے، یہ احسان کی، تم نے یہ ناشکری کی، یہ ناشکری کی، یہ ناشکری، اور اس سب کا نتیجہ آخری 4 رکوعوں میں ہے کہ اب تمہیں اس منصب سے معزول کیا جا رہا ہے جس پر تم 2000 برس تک فائز ہو، اور تمہیں ہٹا کر اب ایک نئی امت محمد کی شکل میں جو وجود میں آ چکی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اسے اس پر فائز، اور اس کی علامت کے طور پر اسے میں کہا کرتا ہوں کورونیشن، تاج پوشی، ایک امت معذور، دوسری امت اس کا نصب ہو رہا ہے۔